پچھلے جمعے کو جو مسائل میں نے بیان کیے تھے، چونکہ یہ ہماری جو ویڈیو ریکارڈ ہوتی ہے یہ سوشل میڈیا پر یوٹیوب پر اپلوڈ ہوتی ہے، واٹس ایپ کا زمانہ ہے اور دیگر تمام لوگوں تک جو ہے وہ گھروں تک بھی پہنچتی ہے، تو عورتوں کے بارے میں یہ مسئلہ بیان کیا گیا تھا کہ عورتیں مخصوص ایام میں کیا کیا کام نہیں کر سکتی۔ تو سوال کیا گیا کہ اگر یہ کام نہیں کر سکتی، نماز نہیں پڑھ سکتی، روزہ نہیں رکھ سکتی، قرآن نہیں پڑھ سکتی، یہ افعال نہیں کر سکتی، تو کیا کام ہے، وہ کون سے کام ہیں جو عورتیں کر سکتی ہیں؟ ذکر اذکار کر سکتی ہیں یا نہیں، اذان کا جواب دے سکتی ہیں یا نہیں، اپنے بچوں کو دودھ پلا سکتی ہیں یا نہیں، اس کا نکاح ہو سکتا ہے یا نہیں، بے شمار سوالات جو ہیں وہ عورتوں کے ذہن کے اندر آتے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ جو بھی ناپاکی ہوتی ہے، جب مرد ناپاک ہو، غسل واجب ہو جائے، یا عورت کے جو مخصوص ایام کی ناپاکی کے دن ہوتے ہیں، یہ ناپاکی جو ہے یہ حقیقی نہیں ہوتی، یہ حکمی ہوتی ہے۔ حقیقی نجاست وہ ہوتی ہے جو نظر آئے، ظاہری نجاست ہوتی ہے اس کو حقیقی نجاست کہا جاتا ہے، اور یہ حکمی نجاست ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ناپاکی کے عالم میں یہ اعمال کرنے سے روک دیا۔ یہ ظاہری نجاست نہیں ہے کہ کسی چیز کو ہاتھ لگائے گی تو وہ ناپاک ہو جائے گی۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی اس حالت میں کھانا بھی نہ پکاؤ، جی ناپاک ہو، کھانا نہ پکاؤ۔ اللہ اس کے ہاتھوں کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو کھانے کے اندر چلی جائے گی۔ عورتیں کھانا بھی پکا سکتی ہیں، عورتیں اپنے بچوں کو دودھ بھی پلا سکتی ہیں، عورتیں اذان کا جواب بھی دے سکتی ہیں۔ قرآن نہیں پڑھ سکتی لیکن قرآن میں لکھی ہوئی دعائیں اور قرآن میں جو ذکر اذکار اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو معروف ذکر اذکار ہیں، آیہ کریمہ ہے، بسم اللہ ہے، دیگر ہیں، یہ کلمات طیبات قرآن کی نیت سے نہیں، ذکر اذکار کی نیت سے وہ پڑھ سکتی ہیں۔ حضور کی بارگاہ میں درود بھی پڑھ سکتی ہیں۔ اگر اس کے نکاح کا دن آ جائے تو اس کا نکاح بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن ایک مسئلہ میں مردوں کے لیے یہ بتانا چاہتا ہوں، جب کوئی بندہ جنبی ہو جس کے اوپر غسل فرض ہو جاتا ہے، مخصوص ایام عورتوں کے ان دنوں کی بات نہیں کر رہا، جب غسل فرض ہو گیا اس کے بعد جنابت ہے، اب مرد ہے یا عورت ہے، حضور نے 3 لوگوں کے بارے میں حضور نے ارشاد فرمایا، جس گھر کے اندر جنابت والا شخص ہو، جس گھر کے اندر تصویر ہو، جس گھر کے اندر کتا ہو، یہ 3 چیزوں میں سے ایک چیز بھی جس گھر کے اندر ہو وہاں اللہ کی رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ تو لہٰذا جس گھر کے اندر جس شخص کے اوپر، کسی مرد کے یا عورت کے اوپر غسل فرض ہے، اب اس پر لازم ہے کہ وہ غسل کرے، لہٰذا اسے چاہیے کہ جلد از جلد وہ غسل کرے، تاخیر اسے نہیں کرنی چاہیے، جلد از جلد اسے غسل کر کے پاک ہو جانا چاہیے۔